صاحب قدر آدمی تھے اور بڑے مفکر بھی تھے. ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. کہا کیا وہ علم قرآن کا علم تھا؟ مولانا نے جواب دیا قرآن میں جتنا علم ہے وہ الگ ہے، مصحف فاطمہ میں جو علم ہے وہ الگ ہے. بالکل اسی طرح ذرا سمجھ کے ساتھ چلتے جائیں گے. یہ معرفت کی تقریر ہے. مولانا پھر ارشاد فرمائیے کیا ہے؟ کہا گنواتے چلے جائیں گے، وقت ختم ہو جائے گا، مصحف کا علم ختم نہیں ہوگا. کہا سنو، اللہ نے جتنے ملائکہ خلق کیے ہیں تمام ملائکہ کی تعداد مصحف فاطمہ میں موجود ہے. ان ملائکہ کے جتنے نام ہیں سب کے نام مصحف فاطمہ میں موجود ہیں. ان ملائکہ میں سے کتنے رسول بنائے گئے، ہر رسول کا نام مصحف فاطمہ میں موجود ہے. کتنے نبی اللہ نے خلق کیے، ہر نبی کا نام میں ولدیت کے مصحف فاطمہ میں موجود ہے. کون کون سا نبی کس کس علاقے میں اتارا گیا، ہر علاقے کا نام میں حدود اربع کے مصحف فاطمہ میں موجود ہے. کتنے قسم کے پودے اللہ نے خلق کیے، ہر قسم کا نام مصحف فاطمہ میں موجود ہے. کتنے دریا اللہ نے خلق کیے، ہر دریا کا نام مصحف فاطمہ میں موجود ہے. کتنے سمندر اللہ نے خلق کیے، ہر سمندر کا نام مصحف فاطمہ میں موجود ہے. ان سمندروں میں پانی کے قطروں کی کتنی تعداد ہے، وہ تعداد مصحف فاطمہ میں موجود ہے. دنیا میں کتنے انسان آنے والے ہیں، سب کی تعداد مصحف فاطمہ میں موجود ہے. ان انسانوں میں کتنے مومن ہیں، ان مومنوں کے نام مصحف فاطمہ میں موجود ہے. ان انسانوں میں کتنے منافق ہیں، منافق کا نام مصحف فاطمہ میں موجود ہے. گنواتے چلے گئے. کہا مولا اور کچھ؟ کہا یہ جتنا بیان کیا ہے یہ مصحف فاطمہ کے ایک صفحے کا بیان ہے. یہ مصحف فاطمہ کے ایک صفحے کا بیان ہے. کہا مولا تو اور کیا کیا ہے؟ کہا تمہیں ہم کیا بتائیں اپنی دادی کا مرتبہ، بس کچھ نہیں کہتے، ایک جملہ سن لو. اس جملے کو کہنے سے پہلے سمجھاتا ہوں آپ کو تاکہ وہ جملہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. جب آپ معصوم لفظ معصوم سنتے ہیں تو معصوم کہتے ہیں صاحب عصمت کو، جو عصمت کا مالک ہو. عصمتیں دو قسم کی ہیں، عصمت صغرا، عصمت کبرا. عصمت کبرا وہ معصوم جس کے پاس عصمت بھی ہو اور منصب بھی ہو، یعنی امام ہے، نبی ہے یا ولی ہے. اور عصمت صغرا کہ جو صرف معصوم ہے، منصب نہیں ہے. اب ان دونوں عصمتوں سے الگ ہٹ کے ایک اصطلاح اور بھی ہے، ایک ٹرم اور بھی ہے، اور اس ٹرم کو کہتے ہیں عصمت مطلقہ. عصمت مطلقہ. عصمت مطلقہ کیا ہے؟ عصمت مطلقہ عصمت کا وہ خزانہ کہ جہاں سے عصمتیں تقسیم ہو رہی ہیں. جہاں سے عصمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، یہ بات آپ نے محفوظ کی. اب مولا کہتے ہیں، یہ پورا ایک موضوع ہے عصمتوں کا، کبھی موقع ہوگا تو ڈسکس کریں گے. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ سب چیزوں کو چھوڑو، ایک جملہ ہم تم سے اپنی دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مرتبے کے لیے تم سے یہ کہتے ہیں، سب چیزوں کو چھوڑو. ہماری دادی کا مرتبہ یہ ہے کہ کسی نبی کو نبوت، کسی امام کو امامت، کسی ولی کو ولایت، کسی وصی کو وصایت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ ہمارے فتح فاطمہ زہرا نہ حاصل کریں. اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. والا دے چکا، اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ ہماری دادی کا عرفان نہ حاصل کر لے. تو کیا سمجھا ہے دنیا نے؟ ابھی تو ہم لفظ معرفت کی میم نہیں سمجھ پائے. اس لیے تو بار بار یہ مجلسیں ہوتی ہے نا، تاکہ نئے نئے گوشے سامنے آتے رہیں. اور اگر 200-250 افراد میں سے 5 افراد بھی صاحبان عقل اور صاحبان فہم و تدبر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ 5 افراد ایک فکر لے کے اٹھیں گے اور ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا جائے گا اور وہ غور کرتے چلے جائیں گے. تو پھر یہ سوچنے اور سمجھنے کا اور تدبر اور تفکر کا عمل آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو کہا دیکھو معرفت ضروری ہے. اگر ذکر سننا ہے ہماری جدہ ماجدہ تو بغیر معرفت نہیں سمجھ میں آ سکتی ہماری جدہ ماجدہ. تفسیر فرات ابن ابراہیم کوفی. اب سنیے مرتبہ کیا ہے. اس منصب کی اور اس مقام کی بات کرتا ہوں، اس منظر کی بات کرتا ہوں جس منظر کا ہم خود حصہ بنتے ہیں ہر سال، اس کی بات کرتا ہوں. فرات ابن ابراہیم کوفی جب تفسیر لکھ رہے ہیں، تفسیر لکھتے لکھتے جب سورہ قدر پہ پہنچے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہ کہتے ہیں جب میں اس جملے پہ پہنچا کہ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، تو اب میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا کسی انسان کو نہیں پتا کہ شب قدر کیا ہے؟
کہتے میں نے کتابیں کھنگالنا شروع کی، ہر تفسیر دیکھتا چلا گیا، ہر آیت کی، ہر سورہ کی تفسیر نظر آئی، سورہ قدر کی تفسیر اس جملے کی نظر نہیں آئی۔ کہتے میں اس تفکر میں تھا کہ میں کسی طرح سورہ قدر کی اس جملے کی تفسیر اور تشریح حاصل کروں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ کہتے کتاب میں میری نظر پڑی اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میں نے اس کتاب میں روایت پڑھی کہ ایک شخص فرزند رسول کے خدمت میں آیا، امام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا فرزند رسول سورہ قدر میں جو اللہ ارشاد فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ تو اے فرزند رسول کیا اس آیت میں آپ بھی شامل ہیں؟ کیا آپ کو بھی نہیں پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ کیا آپ بھی نہیں جانتے؟ مولانا نے کہا ہم کیسے نہیں جانتے، ہمارے تو قلب پر قرآن نازل ہوا ہے۔ مولانا ارشاد فرمائیے یہ شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا ہے لیلۃ القدر؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہے سائل اور میرے مولا بخش شان بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا جب بھی معصوم کے زبان سے معصوم کی تعریف ہو تو وہ جملے موتیوں میں تولنے کے لائق ہیں۔ جب بھی زبان معصوم سے معصوم کی تعریف کی جائے تو اب ایک معصوم اپنی معصومہ جدہ کا تعارف کرا رہا اور کہا تم اگر سمجھنا چاہو وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں درک ہی نہیں ہو سکتا کہ شب قدر کیا ہے، تو دیکھو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے۔ اللیلۃ فاطمہ ومن ادرک فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر۔ سمجھ لو کہ شب قدر ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کا نام ہے، جس نے بھی ہماری دادی کی صحیح معرفت حاصل کی اس نے شب قدر کا ادراک کر لیا۔ من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے ہماری دادی کی صحیح معرفت حاصل کر لی اس نے شب قدر کا ادراک کر لیا۔ گویا جس شب تمہیں معرفت سیدہ حاصل ہو جائے وہ شخص تمہارے لیے شب قدر بن سکتی ہے۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، ایسے ایسے گوشے میرے ذہن میں خدا کی قسم اس وقت ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سمجھانے پہ آؤں اس جملے کو تو صدقہ ہے باب العلم کا، صدقہ ہے سید الشہداء کو حضرت عباس کا۔ تو انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی آتا ہے اسی دروازے سے آتا ہے۔ اس وقت اتنے گوشے ہیں کہ اگر یہ سمجھانے لگ جاؤں تو اتنی دلیلیں ہیں میرے پاس، لیکن وقت میرے پاس نہیں۔ اگر چاہتے ہو شب قدر کا ادراک تو معرفت حاصل کرو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، معرفت۔ تو جتنا معرفت میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے اتنا ہی تمہیں دنیا کی آسائشوں سے نفرت ہوتی چلی جائے گی۔ بس یہ ہے پیغام آج کا، اور گفتگو ختم ہو رہی۔ جتنا معرفت میں آگے بڑھو گے اتنا تمہیں دنیا کی زیبائش اور آسائش سے نفرت ہو جائے گی، اور جتنا معرفت سے دور ہوتے چلے جاؤ گے دنیا نزدیک آتی چلی جائے گی، دنیا نزدیک آ جائے گی، دنیا گھیرا ڈال لے گی تمہارے گھیر۔ تو کیا ہی بہتر ہے کہ تطہیر کے گھیرے میں رہو، دنیا کے گھیرے سے اپنے کو آزاد کرو، تطہیر کے گھیرے میں آ جاؤ۔ یہ تطہیر کا گھیرا ہے، اس وقت ہم بیٹھے ہوئے، اور جب یہ گھیرا بن جاتا ہے، جب یہ گھیرا بن جاتا ہے تو پھر حدیث کسا کیا اعلان کرتی ہے کہ جہاں بھی یہ حدیث ہماری معرفت کی پڑھی جائے گی تو ملائکہ اس جگہ کو گھیر لیں گے۔ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا۔ جب ہمارا امر بیان کرنے کی محفل چلے گی تو اس جگہ کو معرفت والے ملائکہ گھیر لیں گے، اور اس وقت تک ایک ایک بیٹھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے جب تک وہ بیٹھے، جب تک وہ بیٹھے۔ تو آ جاؤ تطہیر کے گھیرے میں، آ جاؤ تطہیر کے گھیرے میں، آ جاؤ۔ معصوم ملائکہ